جیفری ایڈورڈ ایپسٹین بچپن سے ہی ایک ذہین شخص تھا. سیکرٹ ایجنسی ہے, یہ اس کا نمائندہ ہے. 1998 میں آئرلینڈ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو اس نے 8 ملین میں خریدا, بلکہ وہاں پر انسانی بچوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے. کس لیول کی جگہ تھی کہ جہاں پر پریزیڈنٹ بھی جا کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. ٹرمپ کا 20 سال اس کے ساتھ جو ہے وہ گہرے مراسم رہے. اس کی تدفین کی کوئی تصویریں نہیں ہیں. جب تصویریں سامنے آتی ہیں اور وہ آپ کو یروشلم میں بازاروں میں سیکیورٹی کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہی ملالہ ایپسٹین کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے. ایپسٹین آئرلینڈ کے اوپر ایسا مندر بھی ہے جس میں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی, اور آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آج ہم بات کریں گے ویسٹ کی, جس کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ویسٹ کی طرح ہو جائے. اور آج ہم آپ کو ویسٹ کی وہ ڈارک چیزیں, بلکہ اب ڈارک تو رہی نہیں, کامن ہو چکی ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوارث صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. زین آپ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو سنتے رہتے ہیں, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے, اور آپ کی یہ جو کنٹریبیوشن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی, آمین آمین. اچھا, ایپسٹین فائلز جب آیا ہے سامنے, اس نے ہلا کے رکھ دیا, اور جہاں تک کہ ہلا کے رکھا ہے, لیفٹ کو تو ہلا کے رکھا ہے, اب ان کو بھی ہلا کے رکھا ہے جو انسانی حقوق پہ بڑی بات کرتے تھے اور ان کی ہی مثالیں دیتے تھے. لیکن دوسری طرف جو رائٹسٹ تھے, جو اسلام کو فالو کرتے تھے, اور وہ خوش بھی ہوئے ہیں کہ ان کا بے نقاب ہو گیا چہرہ. لیکن یہ ایپسٹین فائلز ہے کیا؟ اس کو آسان لفظوں میں کس طرح ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ 2005 میں اصل میں ایپسٹین کے خلاف ایک معصوم سی بچی تھی, اس نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں ایک جگہ پر مساج کے لیے بلایا گیا. اچھا. جب کہ مساج کے لیے جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایپسٹین ٹاول میں لپٹا ہوا ہمیں ملا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی. انویسٹیگیشن کے بعد ان 2 بچیوں سے 4 سے 6 8 10 36 بچیاں ایسی جو ہے وہ یعنی ان کے رابطے میں ہی جو کہ ایپسٹین سے ڈائریکٹ جو ہے وہ متاثرہ تھیں, اور وہ تھی ساری انڈر 18 تھیں. اچھا, یہاں 2005 میں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایپسٹین, جیفری ایڈورڈ ایپسٹین دنیا میں سب سے پہلے, یعنی 2005 میں وہ سامنے اس طرح کھل کے آتا ہے پبلکلی. اور اس وقت جو ہے وہ کیس چلتا ہے, چونکہ وہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا, تب تک بن چکا تھا, مالدار شخص تھا, اور وہ یعنی سسٹم کے جو لوگ ہیں ان کے معاونت سے, ان کے تعاون سے وہ صرف اس کو 18 ماہ کی جو ہے وہ قید سنائی جاتی ہے. اور 18 ماہ کی قید جب سنائی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ 18 ماہ سے 5 مہینے پہلے چھوٹ جاتا ہے. اور جو وہ 13 ماہ وہاں پر رہا ہے, اس 13 ماہ میں بھی اس نے اس کو جو سہولیات وہاں پہ میسر تھی وہ یہ تھی کہ وہ 12 گھنٹے کے لیے وہ جیل سے باہر جاتا تھا اپنے آفس کے لیے, اور ظاہر ہے کہ آفس کی اس کی لگژری لائف تھی, رات کو صرف سونے کے لیے آتا تھا. تو ایپسٹین, جیفری ایڈورڈ ایپسٹین وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس فائل کو منسوب کیا گیا ہے. اس کے بعد جب یہ چھوٹ جاتا ہے, نارمل لائف گزارنی شروع کر دیتا ہے, اور آگے جا کے پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کی فائل کھلتی ہے. تو اس کے کیس کو یعنی ایپسٹین فائل کہا گیا ہے, چونکہ یہ طے ہوا تھا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے کہ اس کی تعداد 3 ملین ہے ڈاکومنٹس کی, جس میں ویڈیوز بھی ہیں, جس میں ای میلز ہیں, جس میں امیجز ہیں, جس میں ریکارڈنگز ہیں, یعنی 3 ملین ہیں, یعنی 30 لاکھ ہیں. اور یعنی اگر ڈیلی بیسس پہ بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو کسی ایک عام انسان کے لیے اس کو 1 2 3 فائلیں دیکھنا بھی ڈیلی بیسس پہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو ایپسٹین فائل اس کا نام ہے جی. اچھا, یہ بھی بتا دیں کہ یہ اگر نہ مرتا جس کا مطلب یہ سامنے نہیں آنی تھی چیزیں, ایسے ہی ہے؟
ویسے اس کے مرنے سے پہلے جو ہے وہ اس پہ بحث ہو چکی تھی کہ لیکن یہ فائلز کا سامنے اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو پبلک کیا جائے، لیکن ڈیورنگ دا کیس ہی جو ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس مرڈر کے بعد پھر جو ہے وہ خوب پریشر ہوا کہ جی اس میں یعنی جو فائل ہیں، اس میں جو کارنامے ہیں، کون کون اس میں انوالو ہیں، ان سب کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے۔ بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اوپر پوری سیاست ہوئی ہے 2018 کی، جو ٹرمپ کمپین ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایپسٹین فائل کو اوپن کریں گے، اور جو ہے جو اس میں ملوث شخصیات ڈیموکریٹ کہتے تھے جی، جو اس میں شخصیات ہیں اس کو ہم سامنے لے کے آئیں گے، تو اس کے اوپر تو باقاعدہ سیاست ہوئی۔ تو ابھی اپوزیشن کر رہی ہے اس پہ، اب اصل میں وہ خود بھی اس کی کڑکی میں آ گئی ہے نا، اس کی زد میں آ گئی ہے۔ یہ بڑی اچھا اس میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جس میں مائیکل جیکسن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بل کلنٹن بھی ہے میرے خیال سے، ٹرمپ صاحب کا بھی نام ہے، نریندر مودی کا بھی نام ہے، اس کے علاوہ اور ایسی شخصیات جس میں ہالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی، یہ ساری ایلیٹ کلاس ہی اس میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو پہلے آپ سمجھیے، میں ہلکا سا اس کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ جیفری ایڈورڈ ایپسٹین ہے کون۔ یہ ایک پروفیسر میرے خیال سے، یہ اصل میں اس کا امریکہ کی ایک ریاست میں یہ 1953 میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک میتھ کا ٹیچر بطور اس نے سنا جاتا ہے کہ اپنی کلاس میں بھی بہت ذہین تھا، اور اسی وجہ سے نہیں، امیر نہیں تھا بالکل، یعنی اسکول ٹیچر کے طور پر اس لیے رہا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ اس کے بعد یہ کہا، یعنی اس کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بچپن سے ہی ایک ذہین شخص تھا، اس کی ذہانت کی وجہ سے عمرہ اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یہ ان کی پارٹیز میں جانا شروع ہو گیا۔ کسی وجہ سے اس کو جب اسکول سے نکالا جاتا ہے تو امیر لوگوں کے ساتھ اس کے روابط تھے، انہی روابط کی وجہ سے یہ وال سٹریٹ میں تک رسائی پہنچتا ہے۔ وال سٹریٹ وہ ہے جو انڈسٹریل ہب ہے وہاں کا، وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے، یہ فائنانس ایڈوائزری میں آتا ہے، اور پھر بڑے بڑے جو بزنس مین، جو وہاں کے بزنس آئیکنز ہیں یا ٹائیکونز ہیں، تو ان کے ساتھ پھر یہ جڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ ایک جو ایلیٹ طبقہ ہے، ان میں یہ نمایاں، یعنی ان کو پارٹیز پہ بلانا، پارٹیز پہ جانا تب ہوتا ہے۔ اور 1998 میں اس نے ایک جو ہے وہ ایپسٹین آئرلینڈ جس کو کہا جاتا ہے، دراصل پہلے جو نام تھا وہ لٹل سینٹ جیمز آئرلینڈ تھا، وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ایک یعنی وہ جگہ تھی، اس کو اس نے 8 ملین میں خریدا۔ اس کو خریدنے کے بعد پھر اس نے اسی کو اپنا مرکز بنایا، عمراء کو بلانا، اور اس طرح کی جو پرسنالٹی جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کا پھر آنا جانا وہاں پہ لگا رہا ہے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہ کون تھا اور یہ ایسے کیوں کر رہا تھا، ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کا تعلق موساد کے ساتھ ہے، جو کہ اس کی ایک ایجنسی ہے، ان کی سیکرٹ ایجنسی ہے موساد، اور یہ اس کا نمائندہ ہے۔ اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہودیت کی جو زائنسٹ ہیں، ان کی تاریخ میں جب آپ جائیں گے تو ان کے جو کچھ اصول و قواعد و ضوابط کے اوپر ایک کتاب ہے جس کو دا زائنسٹ پروٹوکول کہا جاتا ہے، جیوز پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے۔ اس پروٹوکول میں یہ بات طے ہے کہ آپ نے دنیا کو رول کرنا ہے، اور دنیا کو جب آپ نے رول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سے حربے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اس میں یہ حربہ واضح طور پر موجود ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنائیں، کہ جن کو یعنی ممالک کو جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا کنٹرول ہو، یا وہ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ وہاں پر جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، تو ایسی شخصیات کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں، ان کے ویک پوائنٹ تلاش کیے جائیں، انہی ویک پوائنٹ کی بنا کے اوپر ان کو سہولیات دی جائیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی جو ہے وہ شبہات کیا ہیں، انہی اسباب کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سہولت دی جائے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو ریکارڈ کیا جائے، ان کو اپنا تحریری طور پہ ضبط کیا جائے، اس کی عکس بندی کی جائے، اس کی جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا جائے، تاکہ آپ بغیر پیسے کے اور بغیر لڑائی اور جھگڑے کے اپنی بات کو منوا سکیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، جتنی بھی جو بڑی بڑی ریاستیں گزری ہیں، ماضی میں ہوں، حال میں ہوں، ان سب کا یہ کامن جو ہے وہ ایک اپنا ٹرک ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔
یہ خواتین بھی پیش کرتے ہیں, یہ شرابیں بھی پیش کرتے ہیں, یہ کباب بھی پیش کرتے ہیں, شراب بھی پیش کرتے ہیں, یہ پیسہ بھی دیتے ہیں, یہ بڑی بڑی جو ہے وہ آفرز بھی دیتے ہیں, ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں, ان کو کمپلیمنٹری وزٹ بھی دیتے ہیں, اور انہی کے اندر پھر یہ اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں, ان کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں. اور یہ اسی کا ایک چھوٹا سا ٹریلر سامنے آیا ہے. یہ کبھی اس طرح سے کبھی یعنی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ اتنی بڑی یعنی کوانٹٹی میں ایک ریکارڈ محفوظ ہو جس کی تعداد 3 ملین ہے, اور اس کو تو یہ پہلی بار ہوا ہے, وگرنہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے, اور یہ ہوتا رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا. یہ طریقہ ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے. تو ایپسٹین چونکہ موساد کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ زائنسٹ نے جو ہے وہ پالا پوسا, اور وہ اس نہج پہ لے کے آئے کہ اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا. اب لوگوں کا اس کی پارٹی میں آنا اپنے لیے ایک فخر سمجھا جاتا تھا کہ ایپسٹین پارٹیز میں ہم جا رہے ہیں, یعنی اس جزیرے کے اوپر ہم جا رہے ہیں جہاں عام آدمی یعنی کوئی چڑیا پر بھی نہیں ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ جو ہے وہ مار سکتی. اور وہاں کا آپ معاملہ یہ دیکھیں کہ 2011 میں ایک عورت چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک ایسی پارٹی میں شرکت کی تھی کہ جہاں پہ ایلیٹ ہے, جہاں محض شراب اور نہیں ہے بلکہ وہاں پر انسانی بچوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اور تب لوگوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا وہ یہ پاگل ہے, اس خاتون کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی ایپسٹین آئرلینڈ کے اوپر ایک یعنی ایسا مندر بھی ہے کہ جس میں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. یعنی وہ مائٹ بی پاسبل کہ وہاں پہ انسانی بچوں کی بلی بھی چڑھائی جاتی رہی ہو. اور اسی شخص کا ایپسٹین کے نام یا ایپسٹین کے اکاؤنٹس میں ایک بال کا جو ہے وہ بال نامی اکاؤنٹ بھی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں تورات, زبور, انجیل میں, قرآن میں بال مشترکہ طور پہ اپنا کم و بیش جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوا ہے. اور وہ کون تھا؟ وہ ایک یعنی شیطانی اپنا وہ اس میں یعنی وہ عبادت کرنے والی ایک پرسنالٹی تھی. تو وہ اس کے نام سے اس کا اکاؤنٹ اور اس کی رسومات کا ادا کرنا, پھر شیطانی جو ہے وہ رسومات کو بجا لانا, اور انسانی بچوں کی بلی اور اس کا گوشت, یہ ساری چیزیں جب لوگ آتے تھے تو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے. اب جہاں تک آپ نے بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں یہ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ کا 20 سال اس کے ساتھ جو ہے وہ گہرے مراسم رہے ہیں. بلکہ امریکہ کے آپ شروع کیجئے, آپ جو بل کلنٹن ہے, بش جونیئر ہے, بش سینئر ہے, بل کلنٹن ہے, اور اس کے بعد ٹرمپ ہے, جو بائیڈن ہے, ان سب کے اس آئرلینڈ کے اوپر جو ہے وہ جانے اب ڈاکومنٹس میں, ویڈیوز میں, ڈاکومنٹس میں, تصاویر میں وہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس لیول کی جگہ تھی کہ جہاں پر پریزیڈنٹ بھی جا کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے مناظر جو ہیں وہ یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور بعد میں ہم بلیک میل کیے جائیں گے. اس میں نریندر مودی, اور شرم کا مقام یہ ہے, نریندر مودی کیا کرتا تھا؟ شرم کا مقام یہ ہے کہ وہ اس لیول پہ تو نہیں تھا نا نریندر مودی دیکھیں ابھی پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, آپ اس کا لیول تو دیکھیں. لیکن ہم اسے ایلیٹ کلاس میں لیں گے اسی طرح نہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک دبئی کا بادشاہ بھی تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ آئے گا تو وہ ایلیٹ میں ہی نا, پرائم منسٹر ایسا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. لیکن نریندر مودی کا وہ بتا دیں کس طرح. نریندر مودی کا معاملہ آپ یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ انہی مجالس میں جاتے تھے نا جہاں بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا, انسانی گوشت جہاں استعمال ہوتا تھا. اس کا تو ڈانس کے حوالے سے ہے. اپنے ملک میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی گوشت کو ناپسند کرتے ہیں, مسلمان قربانی نہ کریں, ماس نہ کھائیں, خود کو شاکاہاری کہتے ہیں, ویجیٹیرین کہتے ہیں, لیکن ان مجالس میں ہی جا کے انسانی بچوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یعنی یہ ایک منافقت ہے. مودی بھی گوشت کھاتا تھا. تو عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ ہوا ہے, اور میرے لیے بہرحال یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک سابقہ پرائم منسٹر ہیں, اور ان کا جب نام آیا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے ایپسٹین نے جس کو بھی انفارم کیا ہے, جس کو بھی میل کی ہے, وہ میل میں اس نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان, یہ خمینی صاحب, یہ خمینی, اس کے بعد جو ہے پیوٹن, اس کے بعد اردوان, اور ایک دو اور کا نام لے کے اس نے کہا کہ یہ سارے لوگ غیر روایتی سیاستدان ہیں, جبکہ عمران خان ان سب سے زیادہ غیر روایتی ہے اور ہمارے لیے یہ خطرناک ہے.
تو یہ خوشائن بات ہے الحمدللہ. اس نے کہا ہے کہ یہ لنڈن سوسائٹی لائن ہے, یعنی یہاں یہ معروف ہے, اور سفارتکاری میں ایک چیریٹی پروگرام کے حوالے سے یہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے, اور اپنی سوسائٹی کے لیے اس نے اپنے یعنی عمران خان کو رزق کہا ہے. ظاہر ہے جو ان کے غراض و مقاصد ہیں, جو زائنس جو ایک لوبی ہے جو ان کے اپنا غراض و مقاصد ہیں اس کے لیے, جبکہ آج سے پہلے تک یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محض عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا تھا. اور آئی پراؤڈ کہ الحمدللہ پاکستان میں عمران صاحب کا, پاکستان کی لسٹ میں عمران صاحب کا جب نام آتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی, اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھائی جان یہ خطرہ ہے, اس کا تھریٹ آف پیس. میں ساری باتیں آپ کی سن رہا تھا, پوائنٹس بھی ذہن میں آ رہے تھے. سب سے بھی ابھی عمران خان پہ بات آپ کی لے آئے ہیں. اب بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ بیسیکلی گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جس کو انہوں نے چلانا تھا, اور سارا یہ جیفری نے کیا. ایک سمپل سا استاد ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے پاس دولت نہیں ہے, وہ عمرہ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے ایلیٹ کلاس کے, اس کا تعلق بن گیا ان کے والدین سے, ٹھیک ہے, بن جاتا ہے, کسی بھی پروفیسر کا بن جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا, پھر اس کو پالنا یا آپ دیکھیں نا, ایک پروفیسر کو ایلیٹ کلاس کیوں اتنا مزید قریب کرے گی کہ اپنی پارٹیز پہ بلانا شروع کر دی, کیوں؟ دیکھیں نا, ایلیٹ کلاس کا جہاں تک میں بورجس کلاس کو جانتا ہوں, وہ کبھی بھی کچھ لیے بغیر کچھ نہیں کرتی, اس کا وہ لالچ رہتا ہے. ایک تو میں یہ کروں گا. دوسرا, آپ نے کہا کہ یہ یہودی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بیسیکلی اسی منصوبے میں موساد ہے, اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں شیطان کی پوجا کی. اور جہاں تک میں نے جوئزم کو پڑھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہیں بھی بچے کی بلی ان کے ہاں اسی طرح ہی ہے جیسے جو ہے بچے کی بلی دینا حرام ہے, ٹھیک ہے, بچے کا گوشت کھانا انسانوں کے حوالے سے, اور وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر, تورات کے اندر, انجیل کے اندر, باقی بھی جتنی کتابیں. لیکن پھر شیطان کی پوجا بھی کرنا, یہ بھی کھانا, یہ چیزیں مکس نہیں ہو رہی. یہاں تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں, میری آڈینس بھی. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. جن چیزوں کے ساتھ تعلق آپ بتا رہے ہیں نا کہ شیطان کی عبادت یا بلی کا چڑھانا یا جادو کرنا یا اس طرح کی چیزیں, اس کا تعلق زائنزم کے ساتھ ہے, اور زائنزم کا تعلق یہودیت کے ساتھ کوئی نہیں. میں جیوز کی بات کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ جیوئزم کا تعلق تورات کے ساتھ ہے. اور اگر آپ جب جو جیوز کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے, زائنزم بھی یہی چاہتا ہے, جیوز نہیں, اس کے حوالے سے بھی وہ بڑے پرائڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تورات میں کہہ دیا گیا ہے کہ اب تم بھٹکتے رہو گے, تو پھر اس سرزمین کو حاصل کرنا ہمارے لیے لا حاصل سے زیادہ نہیں ہے. تو جتنے بھی اس کے خلاف جو یہودی تحریک چلاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, ایران میں, دیگر جگہوں کے اوپر جو کٹر جیوز ہیں جو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کا تعلق زائنزم کے ساتھ ہے. اور زائنزم میں باقاعدہ ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جس کو قبالہ کہا جاتا ہے, اور قبالہ میں تمام شیطانی عوامل جو ہے وہ بکار لائے جاتے ہیں. یہ بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں جن کو آپ اکٹھا کرنے, یعنی میں کوشش نہیں کر رہا تھا, میں سوال کر رہا تھا. جی جی جی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. بات واضح ہے نا, اب بات واضح ہے آڈینس کے لیے. دوسرا یہ آپ نے بتایا کہ ایلیٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک میتھ کے ٹیچر کو اپنا اتنا قریب کریں. تو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جن بچوں کو بم بلاسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ کوئی اپنے مقاصد کے لیے پھر جیفری کو انہوں نے یوز کیا. جی جی, یہ کوئی اچھے گھرانوں کے بچے تو نہیں ہوتے, یہ کمزور ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر کیا جاتا ہے اور اپنے غراض و مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کو مالی مفادات دے کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی یا ایک اسکول ٹیچر یا یونیورسٹی لیول سے اس کو دیکھا ہوگا, یا اسکول میں دیکھا ہوگا, یا جب ٹیچر ہوگا تب دیکھا ہوگا, تو دیکھا ہوگا کہ یہ ذہین انسان ہے, اور ذہین انسان کو انہوں نے ایلیویٹ کیا, ایلیویٹ کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ وہ اتنا بگرنا, اگر وہ چلے, ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنی محنت مشقت کر کے اس نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ اپنے بلبوتے کے اوپر اس نے ساری زندگی عیاشی کی اور کروائی, لیکن اس سارے ریکارڈ کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ہم کہیں آتے ہیں جاتے ہیں, کسی کی تصویر لیتے ہوئے ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں, وہ فائدہ سوچنے لگ پڑا, اور وہ بیہائنڈ جو چیزیں تھیں ان کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے, ویڈیوز ہیں,
تصاویر ہیں, پھر ای میل کا, یعنی کون ہے جو اتنا بڑا آپ نے دیکھی ہیں 3 تصاویر بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر آہستہ آہستہ 2 لاکھ سے وہ زیادہ, تو میل بھی اب آپ اس کو اوپن کریں تو وہ سارا مل جاتا ہے. 2 لاکھ سے زیادہ ڈاکومنٹس تو انہوں نے اوپن کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں جو ایپسٹین جزیرہ ہے وہاں بچیاں جب جاتی تھی بچیاں, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اب یہ ایک آپ اس کو سک مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کے یہ ذہنی امراض میں سے ایک بیماری ہے کہ کچھ ہوموسیکچویلٹی میں کچھ لیسبینز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اینیمل سیکس کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرنے میں لذت آتی ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ان کی چیخوں کی آوازیں ان کے کانوں میں اچھی شاید یہ وہی طبقہ تھا کہ جو چھوٹی بچیوں کو زیادہ یعنی ابیوز کرنے میں ان کو جو ہے وہ مینٹلی راحت, اصل میں تو یہ بیمار ذہن کی علامت تھی. لیکن جو ویسٹ اس بات پہ ساری زندگی واویلا کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے کہ یعنی 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی, وہ آج یعنی اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے ایکسپوز ہوا ہے. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہاں کے پالیسی میکر تھے, وہاں کے رول کرنے والے لوگ تھے. چھوٹی بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. جی بالکل. اور پھر ان کو کاٹا جاتا تھا انہی بچیوں کو. آپ دیکھیں جو 2005 میں جیفری ایڈورڈ ایپسٹین کے اوپر جو وہ خود بھی بچیوں کے ساتھ کرتا تھا اور ساتھ ان کو بھی 2005 میں جو اس کے اوپر الزام لگا تھا وہ یہی تھا, یہی الزام تھا. اور اس میں تو صرف یہ الزام نہیں تھا, یعنی یہ تو کمپلین بچیوں نے کی جس میں 36 بچیاں یہ چھوڑ دیتے تھے. جی منظر عام پہ آئیں 36 بچیاں. اس کے اوپر جو الزام تھا وہ ٹریفکنگ کا تھا اور چائلڈ ٹریفکنگ کا تھا, بچوں کو آگے سپلائی بھی کرتے تھے, سپلائر تھے. تو یہ یعنی 2009 میں جب یہ رہا ہوتا ہے 13 ماہ کی جو ہے وہ قید کاٹنے کے بعد, تو اس کے بعد یعنی 2018 تک کسی نے اس کو نہیں پوچھا. لیکن ایک ایسی اللہ کی بندی تھی جولی ہائف, وہ ایک جرنلسٹ تھی, اور اس نے یہ 7-8 سال جو ہیں وہ خوب محنت کی. اس نے سارے ایویڈنس اکٹھے کیے, اس نے جتنی وکٹم بچیاں تھیں ان کے انٹرویوز لیے, ایویڈنس اکٹھے کیے, ان کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آئی اور ایک کتاب لکھی, پرویشن آف دا جسٹس. یعنی یہ اس کو آپ انصاف کا قتل نہیں بلکہ انصاف کا کہیے, یعنی وہ یہ نام رکھنا چاہ رہی تھی کہ انصاف کا. اور محض یہ کم سن بچیوں کے ساتھ کار نہیں ہوا تھا بلکہ یہ امریکن جسٹس سسٹم کے ساتھ کار ہوا تھا. 2018 میں جب اس کی کتاب منظر عام پہ آتی ہے, پھر ان خواتین سامنے آتی ہیں, تو تب دوبارہ اس کا کیس کھلتا ہے. اور یہ پیرس میں تھا. پیرس پہ جب یہ واپس آتا ہے تو امریکن پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. اریسٹ کرنے کے بعد جب اس کے اوپر دوبارہ سے مقدمات چلتے ہیں اور اس کی مقدمات کی اس کے کیسوں کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوتی ہے, تو 2018 میں دوران سماعت تھی, یعنی ابھی کیس چل رہا تھا, انڈر دا پروسیڈنگ تھا, کہ اطلاع ملتی ہے کہ جیفری ایڈورڈ ایپسٹین نے خود کر لی ہے. خودکشی. مزے کی بات یہ ہے, یہ سوال ہے خود ہے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ خود کرنے کی فوٹیجز آپ جو ہے وہ عدالت کو فراہم کریں, تو جیل حکام نے کہا کہ اس دن کیمرے آؤٹ آف آرڈر تھے جس کی وجہ سے ہم کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکے. اس نے اپنی بیڈ شیٹ لی اور بیڈ شیٹ کا رسا بنایا اور اس سے جو ہے اس نے اپنا گلا دبا کے خود کر لی. اس کی تدفین کی کوئی تصویریں نہیں ہیں, خود کی تو کوئی تصویریں نہیں ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی کی کوئی تصاویر نہیں ہیں. اور جب تصویریں سامنے آتی ہیں تو وہ ایک ایسے شخص کی کہ جس کی بال بڑے ہوئے ہیں, داڑھی بڑی ہوئی ہے, لیکن چن, نوز, فورہیڈ وہ سیم ہیں, آنکھیں سیم ہیں کہ جو ایپسٹین کی ہیں, اور وہ آپ کو یروشلم میں بازاروں میں سیکیورٹی کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی آپ اس کا لیول دیکھیے کہ وہ کس لیول کا ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ جس کے پاس 300 ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو منظر عام پہ یعنی 3 ملین ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو منظر عام پہ آ گئے ہیں. اب اس کے پاس ایسے کتنے ڈاکومنٹس ہوں گے کہ جو اس نے ہیڈن رکھے ہوں گے یا سیکرٹ رکھے ہوں گے, یہ ڈرانے کے لیے نکالے ہیں. بالکل یہ ڈرانے کے لیے ہیں, ابھی بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. اور کچھ ایسے ثبوت اور شواہد بھی ایسے اس کے پاس موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی بڑی سہولیات دی جا رہی ہیں کہ یعنی ہاؤ اٹس پاسبل. امریکہ کی کوئی ایسی اسٹریٹ نہیں ہے کہ جہاں کوئی کرائم ہو اور وہاں کی فوٹیجز نہ آپ کے پاس, امپاسبل.
اور آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جیل حکام یعنی یہ جو ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ اس دن ہمارے کیمرے سارے کے سارے آؤٹ آف آرڈر تھے، جب اس کی تدفین ہوتی ہے تب کی کوئی فوٹیجز نہیں ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کی کوئی فوٹیجز نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ طاقتور شخصیات نے یہ اس کو غائب کر دیا، یعنی کہ اب وہ مسنگ پرسن میں ہے. اب وہ مسنگ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹس میں اس نے سوسائڈ کر لیا، اس لیے اس کی فائل کلوز کر دی گئی. لیکن اس کی فائل کلوز ہونے کے ساتھ جو لوگ اس میں ہیں، اب دیکھیں یہ وہ پیریڈ ہے. مائیکل جیکسن بھی بس دیکھیں، یعنی حالانکہ وہ اس کے بارے میں اس کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں بچیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. واللہ عالم، یہ تو اب کیا سرائیاں ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انسانی گوشت لذت دار ہے، مطلب بہت مزے کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو بتا کے کھلایا جاتا تھا. یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جب انسان جب عیاشی کی نیت سے جب شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے حاوی ہوتا ہے تو وہ سانپ کا گوشت بھی کھانے میں، آپ شراب کو بہت زیادہ ٹیسٹی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ شراب ہے، وہ ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے انسان اس کو محظوظ ہوتے ہیں. عزت لوٹنا یہ کو بہت اپنا خوشکن عمل تو نہیں ہے، لیکن جو ہے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یعنی جو ہے وہ بٹن جو ہے، یعنی کسی کو تشدد دے کے، یعنی کون، لیکن شیطانی عمل ہے، اس لیے لوگ اسے محظوظ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت لذیذ ہو تب ہی کھایا جائے. تو جو ڈارک ویب پہ چیزیں ہیں وہ سیم یہی ہیں، شیطانی عمل ہے، اس لیے جو ہے وہ. تو بہرحال اس میں حیرانگی والی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک زینب کیس ہوا تھا. ایک چھوٹی بچی تھی کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا. وہ شخص بھی ایک دنیا دار آدمی تھا، سیکولر لبرل ٹائپ آدمی تھا، لیکن پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اس قدر جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا. جتنی آپ کی جو ہے وہ سول سوسائٹیز ہیں، لبرلز کی سوسائٹیز ہیں، سیکولر کی تنظیمیں ہیں، جتنی موم بتی مافیاں ہیں، ساری جو ہے وہ چوک اور چوراہوں پہ آ گئی تھیں اور پاکستان کو، اسلام کو، اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈیمیج کیا، جوڑنے کی کوشش. میں اپنا ذہن آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کہاں ہیں سارے؟ ابھی تو یعنی اس میں کئی سو بچیاں ہیں کہ جو وکٹم ہیں. ابھی تو دیکھیں آئے روز بچیاں آ رہی ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، میرے ساتھ. اب یہ موم بتی مافیا خاموش کیوں ہے؟ اب یہ کہاں پر؟ فنڈنگ بند ہو جائے گی نا سر. تو یہ تو پھر منافقت ہے نا، یہ ہے دوگلا پن کہ جب یہاں پر کوئی اس طرح کا ہم تو کہتے ہیں کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے، آپ چوراہے میں کھڑا کر کے جو ہے وہ اس کے سر میں گولی مارتے ہیں. سر ان کا ٹاسک ہی پاکستان ہے، لیکن چونکہ پاکستان اہل اسلام، اہل پاکستان کو بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ ملالہ کا معاملہ، ملالہ کا ایک لفظ نہیں آیا. ایک جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ تھا اور اس کی وجہ سے پورے دنیا میں پاکستان کو جو ہے وہ کس طرح یعنی روند کے رکھ دیا ایک طرح سے. اب وہی ملالہ ایپسٹین کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں یعنی آپ ان کی منافقت کا جو ہے وہ لیول میں گئی ہوگی ملالہ پھر. جی اس کی تصاویر ہیں جی، وہ ان کی پارٹی میں آنا جانا ہے اس کا. تو اب اس کا یعنی آپ تصور کیجئے ان کی منافقت کا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہی ملالہ کہ جس کے لیے پورا ویسٹ جو ہے وہ کہ بچی اور یہاں تعلیم اور ان کے بچیوں کے حقوق، اور وہی ملالہ سینکڑوں بچیوں کو جو ہے وہ ان کی زندگیاں تباہ کرنے والے شخص کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے. یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے بے نقاب ہوئے ہیں ویسٹ کا یہ سارا سامنا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ اندر سے یہ سارے وہی شیطان ہیں اور یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے اور ہم اسلام کو ہی ختم کریں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی شیطانیت کو بچانا. یہ تو 1000 سال پہلے جب اسلام اپنے پورے عروج کے اوپر تھا تب انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ہمارے لیے، ہماری سوسائٹیز کے لیے سب سے یعنی ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو ان کے گندے عزائم ہیں، ان کے لیے اسلام تو یعنی ایک ننگی تلوار ہے. انہوں نے اس وقت طے کر لیا تھا کہ نہ آپ ان کا افرادی قوت سے جب مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ نے ان کی نسلوں کو تباہ کرنا ہے. اور وہ نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اور اقبال کہتے ہیں کہ ایسی تہذیب کے اوپر کیوں اپنی رال ٹپکاتے ہو؟ یعنی اس میں جب مغرب کے اوپر تم اپنی رال ٹپکا رہے ہو اور اس سے جو ہے مرعوب ہونا چاہ رہے ہو،
تم سورج سے ہی سبق حاصل کر لو کہ جب یہ مغرب میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک ڈارک فیس ہے. اس کو اقبال نے کہا تھا کہ یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جن کا چہرہ روشن ہے لیکن اندرون جو ہے یہ چنگیز سے بھی تاریک تر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی تہذیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ایک خوبصورت ثقافت ہے, ہماری اپنی ایک خوبصورت ایک روایات ہیں, خوبصورت تعلیمات ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جس طرح یہ بے نقاب ہوئے ہیں, اور سیکولر اور لبرلز اور ایتھیسٹ پاکستان میں بے نقاب ہوئے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ معصوم جانوں کے ساتھ یعنی ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والے شخص کے بارے میں اس طرح چپ سادھ کے بیٹھے ہیں. یعنی کہ سر یہ جتنے لبرلزم ہے, جتنا سیکولرزم ہے, جتنا یہ انارکزم ہے, جتنا کمیونزم ہے, جتنا یہ سوشلزم ہے, دنیا میں یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئی ہیں. بالکل. آج اسلام رہنے کے لیے آیا, ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ خود بے نقاب ہوئے ہیں سر. دیکھیں بچیوں کے ساتھ, اور آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا گوشت کھایا جانا, اور یعنی کہ یہ سارے اندر سے اتنے گندے ہیں. اور ان کے ابھی ان کے جو چاہنے والے ہیں, اب ملالہ, اب اندازہ مجھے دیکھیں نا جی, وہ بچیوں کی علمدار تھی, یہاں سے گئی تھی, اور اب وہی بچیوں کی عزت لوٹنے والے کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے. آپ ذہن حیران ہوں گے, یہ ایک ایپسٹین فائل نہیں ہے سر. اس کے اندر مجھے تو ساری چیزیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایپسٹین فائل نہیں ہے. ہر 9 منٹ کے اندر امریکہ میں ایک بچے کے ساتھ چائلڈ یعنی وہ جو چائلڈ ابیوز ہے, ہر 9 منٹ کے ہر 4 لڑکیوں کو یعنی انڈر ایج وہ اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے. ہر 4 لڑکیوں میں سے ایک کی یعنی اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اب یعنی یہ اس سوسائٹی کا معاملہ ہے کہ جس کے صبح و شام جو ہے وہ ہم تعریفیں کرتے ہوئے سر دیکھیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسا کلچر لے کے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان میں نہیں ہے ایسے کی شرح سر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں جی, کہاں گئی ملالہ, کہاں گئے وہ بڑے بڑے انسانی حقوق پہ باتیں کرنے والے نمبردار جو ان کے نمبردار تھے, اور میرے خیال سے ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے. اور یہ جو ابھی ایپسٹین صاحب, مجھے یہ فائل صرف ڈاکومنٹس میں بند ہوئی ہے. ابھی تو اس نے دھمکی دی ہے کہ میں نے اتنی فائل کی ہیں, میرے پاس بہت کچھ ہے. سر پتہ نہیں اس جزیرے سے کیا کچھ, اور اللہ معاف کرے, نکلے گا کہ شاید انسانیت بھی شرما جائے. آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے وقت میں یہ فائل اوپن ہوتی ہے کہ جب زائنسٹ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر پورا پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کیجیے, اور وہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہا, اور یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو. یعنی آپ ٹائمنگ دیکھیے, آپ ٹائمنگ دیکھیے یار, واہ واہ واہ, یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. یہ آپ ٹائم, اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہوتا ہے نا, یعنی آپ کو کسی چیز کا خوف دلایا جاتا ہے, اور آپ کو جب وہ یعنی عمل دہرا, مثلاً کسی کو کوئی تھپڑ کا خوف دلایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں وگرنہ میں مار دوں گا, لیکن جب وہ تھپڑ مار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کول ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. یہ اب آپ نے تھپڑ تو مار ہی دیا ہے تو میں اب پھر کیوں. تو آپ دیکھیں وہ سارے معاملات جو پہلے یعنی ایک سر پہ جنگ منڈلا رہی تھی, کو تھوڑے سے آپ اسموتھلی آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ 6 بار اگر صدر ٹرمپ نے ٹریول کیا ہے اس کے پرائیویٹ جیٹ میں, تو معاملات اتنے سادے نہیں ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ ان کے شکنجے سے اتنی آسانی سے یہ کیا سر, ہمارے اپنے گریبان کون دیکھے گا. عرب کے وہ شہزادے جو ان جزیروں پہ گئے ہیں. جی بالکل ایسے سر, ہم کہتے ہیں نا کس کے ہاتھ کے لیے پریشانی کا ایک باعث ہے, اور ہر آنے والا دن ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے. کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے سر. بالکل صحیح بات ہے. ہر آنے والا دن ہر شخص کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ باعث بنا ہوا ہے. اور پاکستان کے لیے ہے سر پریشانی, کہیں نہ کہیں پاکستان تو کھٹک رہا ہے نا. پاکستان کے 2 ہی نام آئے ہیں, عمران صاحب کو تو انہوں نے تو الحمدللہ کو میں سمجھتا ہوں سرخرو کیا ہے, لیکن اگر وہ ایران کے دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہے, لیکن ان کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. ظاہر سی بات ہے, شاید ٹائم ڈیوریشن کم تھا, 3 سال کی حکومت تھی, شاید لمبا ہوتا تو جاتے بھی جزیروں پہ مزید. اس میں جو ہے نا وہ وعدہ تو یہ کیا تھا 2019 میں بل کلنٹن نے کہ میں اقتدار میں آتے ہی ایپسٹین فائل کو پبلک کروں گا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اب بھی
امریکن پریزیڈنٹ کی مرضی سے یہ فائل اوپن نہیں ہوئی بلکہ کانگریس کی مشترکہ اپنا اپوزیشن اور جو اس وقت کی حکومت ہے ان سب کی مشترکہ کاوش سے کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور تب جا کے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبوراً سائن کرنے پڑے ہیں اور یہ پبلک ہوئی ہے. وگرنہ جو ہے وہ اس پہ تو بلکہ جو ہے وہ ایلون مسک نے ٹویٹ بھی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ اس وقت تو انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب یہ ہچکچا رہے ہیں. شاید لگتا ہے کہ اس معاملے میں یہ ذاتی طور پہ خود بھی انوالو ہیں. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایلون مسک نے ٹویٹ بھی کی تھی. اور جو اس کی خود کے حوالے سے ایک بلیم ہے وہ بلیم ہے اس کے حوالے سے جب 2018 میں خود ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اس میں بل کلنٹن کے جو ہے وہ کچھ ثبوت اور شواہد ہیں تو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ کہیں جو ہے وہ بل کلنٹن نے اس کا مرڈر نہ کروایا ہو. یا تو اگر مرڈر ہوا ہے تو واقعی کوئی کسی بڑی شخصیت نے ہی اس کا مرڈر کروایا ہے اور ایک شخصیت نے بھی ساروں نے مل کے کروایا ہے. اور اگر نہیں تو وہ جو یروشلم میں ایک چلتے پھرتے سیکیورٹی کے ساتھ ایک شخص کی جو تصاویر ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں نسبتاً حقیقت ہے. لیکن یہ مبینہ طور پہ ہے, یوں کہا جا رہا ہے ان دا ریئلٹی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا یہ تو دجال کے کرندے ہیں. خیر اگر اس پر بات کریں تو مزید لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے انہوں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے اور بڑے آسان الفاظ میں بتا دیا ہے. اور بہت سارے وہ پاکستانی جتنے بھی دیسی لبرلز ہیں اور دیسی کہنا چاہیے ظاہر سی بات ہے اور ان کی منافقت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ان کو یہاں صرف اور صرف جو ہے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اصل میں نہ تو ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے نہ انسان سے کوئی تعلق ہے. ظاہری سی بات ہے اگر انسانیت سے تعلق ہوتا, جن کو خواتین کی تعلیم اتنی زیادہ عزیز تھی کہ ایک لڑکی کو اسکول نہ جانے پر اتنا واویلا تھا, وہی خاتون بچیوں کے کٹنے پہ خاموش ہے. تو یہ بڑی باتیں ہیں اور بہت ساری مزید ایسے دیسی لیبرلز ہیں, بڑے بڑے ان کے نعرے, دیسی سیکولرز آج بے نقاب ہو چکے ہیں ان کی منافقت کے, ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال ایپسٹین فائلز عام لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ضروری تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس ویسٹ کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ دور کے ڈھور سوانے والی بات ہے اور وہ ویسٹ اندر سے کتنا غلیظ ہے, کتنا گندا ہے وہ آپ کو پتہ ہو. اور جس معاشرے کے اندر ابھی ہم رہ رہے ہیں چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا بھی ہے نا لیکن خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم باحثیت مسلمان, ہمارے اندر خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, ہمارے مسائل ہیں پر اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں, اتنے گھٹیا نہیں ہیں. اور جہاں ہوتے ہیں الحمدللہ چاہے وہ کسی مذہبی شخصیت کسی مذہبی جگہ پر ہوں تب بھی وہاں کے مذہبی لوگ آواز اٹھاتے ہیں, وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو میرے خیال سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دونوں سائڈز دیکھنی چاہیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان ذہن سے کوئی اجازت دیں. اللہ حافظ.